اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین طلباء، السلام علیکم۔ تو آج ہم پڑھیں گے بی ایڈ 1.5 کوڈ 8601 باب نمبر 1۔ باب کا نام ہے تعارف تدریس۔ تو سوال نمبر 8۔ تو چلتے ہیں اپنے آج کے سوال کی جانب۔ سوال نمبر 8 ہے، کلاس روم کی مؤثر تدریس کے لیے اساتذہ کی ذاتی اور پیشہ ورانہ خوبیوں کو وضاحت سے بیان کریں۔ جواب، مؤثر استاد کی خصوصیات۔ اسکولوں میں علم اور مہارتیں سکھائی اور سیکھی جاتی ہیں۔ اسکول بذات خود کمیونٹی کی ایک چھوٹی شکل ہے جہاں اساتذہ اور طلباء کا تعلق قائم ہوتا ہے۔ اس باہمی تعلق کے دوران اساتذہ اور طلباء ایک دوسرے کے رویوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس باہمی تعلق کی نوعیت طلباء کی سکول کے بارے میں توقعات اور سکول سے وابستہ افراد اور سرگرمیوں کی جانب رجحان کا تعین کرتی ہیں۔ استاد کی شخصی خوبیاں انتہائی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں۔ کلاہن کے مطابق استاد کی شخصیت کو ایسا ہونا چاہیے کہ جو کمرہ، جماعت یا تعلیمی ماحول کو اس انداز میں تشکیل دے سکے جس میں طلباء اطمینان محسوس کریں اور انہیں سیکھنے کی ترغیب ملے۔ تحقیق سے یہ بات ثابت ہے کہ اساتذہ وقوفی طور پر طلباء کی جانب رخ کرتے ہیں، تاہم طلباء کی اساتذہ کی جانب رخ بندی تاثراتی ہوتی ہے۔ اس لیے استاد کی شخصیت بالواسطہ یا بلا واسطہ تعلم پر اثر انداز ہوتی ہے، جبکہ تاثراتی میدان کے ساتھ وقوفی اور نفسیاتی و حرکی میدان میں بھی تدریس کے لیے مؤثر کردار ادا کرتی ہے۔ کمرہ جماعت کا تعلم کے لیے موزوں ترین ماحول تشکیل دینا اساتذہ کے حقوق و فرائض دونوں میں شامل ہے۔ اسٹیفن کووے نے اپنی کتاب دی 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل میں ارسطو کا قول نقل کیا ہے کہ ہم وہی ہوتے ہیں جو ہم بار بار کرتے ہیں، جبکہ کمرہ جماعت کا ماحول استاد کی شخصیت، تدریسی انداز، لب و لہجہ اور ان معمولات سے تشکیل پاتا ہے جنہیں استاد مستقلاً اور باقاعدگی کے ساتھ انجام دیتا ہے۔ کمرہ جماعت میں طالب علم کے رویے کا تعین اس رویے سے کیا جا سکتا ہے جسے استاد اپنے طلباء کے ساتھ اختیار کرتا ہے۔ تدریسی عمل میں بنیادی توجہ، تجسس، حقیقت پسندی، پہلا قدم، باہمی تعاون، تحفظ، دور اندیشی، اپنی ذات پر تنقید، ذمہ داری، خود اعتمادی اور آزادی پر دی جاتی ہے۔ مارچ بینکس نے اپنی تحقیق میں 60 طلباء کی شخصیتوں کا جائزہ لیا۔ یونیورسٹی آف نارتھ کیرولائنا میں ہونے والی اس تحقیق میں 110 سوالوں پر مشتمل سوال نامے استعمال کیے گئے۔ اس سروے میں جوش و جذبہ، تحمل، باہمی تعاون، اعتباریت اور تخلیقی خوبیوں جیسے اوصاف کا خصوصی طور پر مطالعہ کیا گیا، کیونکہ یہ وہ شخصی خوبیاں ہیں جن سے مؤثر استاد متصف ہوتا ہے۔ مارچ بینکس کہتا ہے کہ 21ویں صدی کے اساتذہ تعلم، نظم و ضبط، ذہنی صلاحیتوں کو نشوونما دینے والی تحریک کے ساتھ ساتھ طلباء کی مجموعی ترقی اور فلاح کے ذمہ دار ہیں۔ چونکہ اب استاد کو کئی ایک اضافی ذمہ داریاں نبھانی ہیں، اس لیے مؤثر استاد بننے کے لیے استاد میں اور بھی کئی خوبیوں کا ہونا ضروری ہے۔ مؤثر استاد بننے کے لیے ناگزیر اور اہم اوصاف درج ذیل ہیں۔ استاد کے ذاتی اوصاف یا خوبیاں۔ استاد کے ذاتی اوصاف یا خوبیاں اسکول کے اساتذہ میں مندرجہ ذیل خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ 1، بین الاشخاصی اور ابلاغی مہارتوں پر عبور۔ نمبر 2، بچوں میں حقیقی دلچسپی اور طلباء میں پائی جانے والی انفرادیت کی قدر۔ نمبر 3، طلباء کی انفرادی ضروریات کے ادراک کی صلاحیت۔ نمبر 4، تخلیق کار، تخیلاتی صلاحیتوں کا مالک، صبر، استقامت، مستعد و منظم، باتدبیر اور باوسیلہ ہونے کی صلاحیت۔ نمبر 5، بچوں اور والدین کے ساتھ روحانی اتصال پیدا کرنے کی صلاحیت۔ نمبر 6، اعلیٰ قائدانہ صلاحیت، ٹیم سے کام لینے کی مہارت اور اچھی حس مزاح۔ نمبر 7، کام کے لیے خود کو وقف کر دینے کی صلاحیت، یہ عام طور پر ذاتی طرز زندگی کے انتخاب کی عکاسی کرتی ہے۔ نمبر 8، واضح اور خوشگوار آواز اور اعتماد کے اظہار کی صلاحیت۔ اور نمبر 9 ہے تنازعات کو مثبت انداز میں حل کرنے اور ہر طرح کے دباؤ کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت۔ اساتذہ میں جب یہ اوصاف پائے جاتے ہیں تو وہ مسائل کو حل کرنے، معلومات کو بہتر انداز میں پیش کرنے، انتظام و انصرام اور دوسروں کے ساتھ تعاون وغیرہ کے معاملات میں کوئی دشواری محسوس نہیں کرتے، بلکہ ان معاملات کو چلانے کے لیے مختلف طریقوں کو آزمانے میں خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اگر مؤثر ترین استاد بننا ہے تو متعلقہ مضمون کے نفس مضمون، اس کی مبادیات اور پیش رفتوں کا مکمل علم رکھنے کے ساتھ تحمل و بردباری کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔
استاد کے لیے لازم ہے کہ وہ تخلیقی ذہن کا مالک ہو اور تدریس کے ذہن کا مالک ہو اور تدریس کے لیے خود کو وقف کر دینے پر آمادہ ہو۔ بچوں اور اپنے پیشے کے ساتھ اخلاص اور خود کو اس کے لیے وقف کر دینے کا جذبہ تو بہترین استاد بننے کے لیے انتہائی ناگزیر ہے۔ استاد کو چاہیے کہ وہ ہر روز اپنی کارکردگی اور کام کا جائزہ لے اور اس میں بہتری لانے کی کوشش کرے اور ہر وہ علم اور مہارت جو کہ عصر حاضر میں خوشحال اور کامران زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے طلباء تک منتقل کرنے کی سعی کرے۔ تدریسی جذبے اور امنگوں کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ صبر و استقامت کا ساتھ نہ چھوڑا جائے۔ بچوں کے ساتھ مؤثر ترین تعلق قائم کرنے کے لیے مجموعی طور پر باہمی تعاون کے لیے تیار شخصیت کی ضرورت پڑتی ہے، جبکہ جماعت میں نظم و ضبط قائم رکھنے کے لیے کسی قدر تحکمانہ انداز بھی ضروری ہوتا ہے۔ اور آخر میں استاد کو چاہیے کہ وہ تربیتی طریقوں کے حوالے سے تخلیقی روش اختیار کرے اور تدریس کا ایسا انداز تشکیل دے جس سے طلباء تعلم میں بھرپور کامیابی حاصل کر سکیں۔ تھامپسن اور گریر کے مطابق ہر استاد کو 12 قسم کی خصوصیات کا مالک ہونا چاہیے۔ ان خصوصیات میں منصف مزاجی اور نفاست کا مظاہرہ کرنا، مثبت نقطہ نظر رکھنا، پہلے سے تیار ہونا، انفرادی یا ذاتی تعلق اختیار کرنا، حصے مزاح کا ہونا، تخلیقی صلاحیتوں کا مالک ہونا، اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنا، خطا بخش ہونا، بلند توقعات قائم کرنا، درد مندی کا اظہار کرنا اور طلباء کے ساتھ یکجہتی کا احساس پیدا کرنا شامل ہے۔ آئیے ان خصوصیات کا تفصیل کے ساتھ جائزہ لیتے ہیں۔ نمبر 1، نفاست و منصف مزاجی۔ نفاست و منصف مزاجی نفیس اور منصف مزاج استاد طلباء میں ہر دل عزیز ہوتا ہے۔ انسانی ضمیر غیر منصفانہ روش کو پسند نہیں کرتا۔ جو بھی شخص کوئی غیر منصفانہ حرکت کرتا ہے تو اس سے دوسرے شخص میں اس کے لیے منفی جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ کسی ایک طالب علم کے لیے خصوصی پسندیدگی کا اظہار یا کسی کے ساتھ غیر انصافی طلباء کی شخصیت کو مسخ کر کے رکھ دیتی ہے۔ ایسے واقعات ان کے ذہن میں نقش ہو جاتے ہیں۔ سالوں گزرنے کے بعد بھی طلباء اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافی کا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 2، مثبت رجحان۔ ایک اور خصوصیت جو طلباء کو پسند ہے وہ اساتذہ کا مثبت رجحان اور کمرہ جماعت میں استعمال ہونے والے مثبت طریق ہیں۔ ماہرین تعلیم اور مفکرین کی تجویز کے مطابق مؤثر استاد وہ ہوتا ہے جو کہ سیکھنے کے عمل میں طلباء کو فعال انداز پر شریک کرنے کے لیے زبانی اور بامعنی انداز میں طلباء کی تحسین کرتا ہے۔ عام طور پر مثبت سوچ رکھنے والا شخص ہی اچھا استاد بنتا ہے۔ ایسے اساتذہ کو اپنے طلباء کی کامیابی پر یقین ہوتا ہے۔ وہ طلباء کو ان کی صلاحیت کے مطابق کامیابی حاصل کرنے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ مثبت رجحانات کے حامل اساتذہ طلباء کو کچھ غلط کرتے ہوئے پکڑنے کی بجائے اچھے افعال پر ان کی تحسین کرتے ہیں۔ سکول میں ملنے والی ایسی شاباش کو طلباء ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ اس سے ان کی خود اعتمادی میں اضافہ ہوتا ہے جو کہ زندگی بھر ان کے کام آتا ہے۔ نمبر 3، تیاری مستعدی۔ کالج کے طلباء اکثر ایک اور خوبی کا بھی تذکرہ کرتے ہیں اور وہ ایسے استاد کو پسند کرتے ہیں جسے نفس مضمون کا پورا علم ہو اور وہ مواد طلباء کو سمجھانے کی پوری اہلیت رکھتا ہو۔ تحقیق سے یہ بات ثابت ہے کہ ایسے کمرہ جماعت میں جہاں استاد پہلے سے تیاری کر کے آتا ہے رویے کے زیادہ مسائل پیدا نہیں ہوتے۔ پہلے سے تیار استاد کے پاس طلباء کے رویے اور کردار سے متعلق معاملات پر نظر رکھنے کا کافی وقت ہوتا ہے۔ ایسا استاد جو سبق کی منصوبہ بندی اور تیاری کر کے کمرہ جماعت میں نہیں آتا، اسے بدنظمی کے ابتدائی اشاروں کا پتہ نہ چلنے کی وجہ سے جماعت کے رویے کو کنٹرول کرنے میں مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس سے قیمتی تدریسی وقت نظم و ضبط قائم کرنے میں صرف ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، ذاتی تعلق۔ ایسے اساتذہ جو کہ طلباء کے ساتھ انفرادی یا ذاتی تعلق استوار کرتے ہیں انہیں ان کے نام سے پکارتے ہیں، مسکرا کر گفتگو کرتے ہیں، طلباء سے ان کے احساسات اور آراء پوچھتے ہیں اور طلباء کو ان کی صلاحیتوں اور اہلیتوں کے ساتھ قبول کرتے ہیں، تدریسی مقاصد کے اصول میں کافی کامیاب رہتے ہیں۔ خصوصاً ایسے اساتذہ جو کہ سبق پڑھاتے ہوئے اپنی زندگی سے متعلق واقعات بیان کرتے ہیں اور کہانی کے انداز میں سبق کو دلچسپ بناتے ہیں، وہ زیادہ مؤثر ثابت ہوتے ہیں۔ استاد طلباء میں جتنی زیادہ دلچسپی لیں گے انہیں اتنا اچھا رد عمل دیکھنے کو ملے گا۔ نمبر 5، حصے مزاح اور ہلکے پھلکے جملے کے ذریعے مشکل صورتحال میں تناؤ کی کیفیت کو زائل کرنے کی صلاحیت مؤثر استاد کا قیمتی اثاثہ ہوتی ہے۔ میکڈرموٹ اور رودنبرگ کے مطابق طلباء حصے مزاح کے حامل استاد کو پسند کرتے ہیں اور ان سے لطف اٹھاتے ہیں اور وہ ایسے استاد کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں جو کہ خوشگوار ماحول میں ہنستے ہنساتے نئی چیزیں سکھا جاتے ہیں۔ ایک اچھا استاد وقتاً فوقتاً طلباء کے ساتھ ہنس لینے کو برا نہیں جانتا۔ نمبر 6،
تخلیقی صلاحیت، معمول سے ہٹ کر وقوع پذیر ہونے والی چیزوں اور باتوں کو جو کہ استاد کی تخلیقی صلاحیت کا نتیجہ ہوتی ہیں، طلباء ہمیشہ پسند کرتے ہیں۔ پلاسٹک کی بوتل یا کسی اور ناکارہ شے سے کسی ماڈل کی تشکیل طلباء کو متوجہ کرنے کے لیے اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس طرح اور بھی کئی طرح کی تخلیقی انداز جیسے معموں کو حل کرنا، یعنی معموں کو حل کرنا، الفاظ کو تلاش کرنا وغیرہ کو بھی اختیار کیا جا سکتا ہے۔ کمرہ جماعت میں خوشگوار سرگرمیوں کا اہتمام کر کے طلباء کو سیکھنے کی جانب بہتر انداز سے راغب کیا جا سکتا ہے۔ طلباء کو ترغیب دینے کے لیے اور بھی کئی منفرد طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں۔ طے شدہ تعلیمی اہداف حاصل کرنے پر طلباء کو انعام دینا بھی کافی مفید ثابت ہوتا ہے۔ تو نمبر 7 ہے غلطیوں کو تسلیم کرنے پر آمادگی۔ انسان ہونے کے ناطے استاد سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، جسے کئی مرتبہ طلباء بھی نوٹ کر لیتے ہیں، تاہم بدقسمتی سے استاد اسے تسلیم کرنے سے گریز کرتے ہیں اور اپنی غلطی پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا کرنے سے طلباء پر استاد کا اچھا تاثر قائم نہیں ہوتا۔ ایسے استاد جو کہ اپنی غلطی کو خوشگوار انداز میں تسلیم کر کے معذرت کر لیتے ہیں، وہ طلباء کے لیے مثالی نمونہ چھوڑ جاتے ہیں۔ ایسے استاد کو طلباء ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ نمبر 8 معاف کرنا یا درگزر کرنا۔ مؤثر اساتذہ طلباء کے رویوں کی خامیوں اور غلطیوں پر انہیں معاف کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ مثلاً کوئی طالب علم اگر سبق کے دوران غیر متعلقہ سوالات اٹھاتا ہے اور ساتھی طلباء کے تعلم میں خلل ڈالتا ہے تو استاد محض یہ کہہ کر سوال کا سبق سے تعلق نہیں آگے بڑھنے کی ہدایت کر سکتا ہے۔ نمبر 9 عزت و احترام۔ اساتذہ کی خواہش ہوتی ہے کہ طلباء ان کا احترام کریں، تاہم طلباء انہیں اساتذہ کا احترام کرتے ہیں جو انہیں عزت اور احترام دیتے ہیں اور ان کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہیں۔ مؤثر اساتذہ کئی طریقوں سے طلباء کی عزت نفس کو مجروح ہونے سے بچا سکتا ہے۔ مثلا وہ طلباء کے گریڈز کے حوالے سے رازداری برت سکتا ہے، کسی بدتمیزی یا نازیبا حرکت پر طالب علم کو پوری جماعت کے سامنے ڈانٹنے کی بجائے اسے اکیلے میں غلطی کا احساس دلا سکتا ہے، اور اس طرح کے اور کئی اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ اچھا استاد طلباء کے احساسات کا خیال رکھتا ہے اور ایسی صورتحال نہیں بننے دیتا جو کہ غیر ضروری طور پر طلباء کے لیے پریشان کن ہو۔ نمبر 10 بلند توقعات۔ مثبت رجحانات کے حامل اساتذہ کامیابی کے حوالے سے بلند توقعات رکھتے ہیں۔ توقعات کا درجہ طلباء کے ساتھ اساتذہ کے تعلق پر اثر انداز ہوتا ہے۔ طلباء بعض اوقات استاد کی توقعات سے بڑھ کر کارکردگی دکھاتے ہیں اور کئی مرتبہ کم سے کم توقع پر بھی پورا نہیں اترتے۔ طلباء سے کم توقعات وابستہ کرنے سے ان کی کارکردگی مزید خراب ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اچھا استاد وہ ہوتا ہے جو کہ طلباء کے لیے اعلیٰ معیار قائم کرے اور بہترین کارکردگی دکھانے کے لیے طلباء کو مستقلاً چیلنج دیتا رہے۔ نمبر 11 ہے اظہار ہمدردی۔ سکول ایسی جگہ ہے جہاں طالب علم کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے اور وہ جذباتی طور پر محفوظ ماحول میں پروان چڑھتا ہے، تاہم بعض اوقات نوجوانوں کے کلاس رومز میں ایسی صورتحال بھی پیدا ہو جاتی ہے جو کہ طلباء کے لیے تکلیف دہ ہوتی ہے۔ ایسی صورتحال میں مشفق استاد طلباء کے تکلیف دہ احساسات کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نمبر 12 ہے تعلق اور یکجہتی کا احساس۔ تعلق اور یکجہتی کا احساس۔ مؤثر استاد کا کمرہ جماعت میں طلباء کے ساتھ ایسا تعلق قائم ہوتا ہے جیسے وہ ایک خاندان ہو۔ ایسا تعلق قائم کرنے کے لیے مختلف حکمت عملی اختیار کی جا سکتی ہیں، مثلا شفقت کا مظاہرہ، کمرہ جماعت کی تصاویر کے البم کی تشکیل اور کوآپریٹو کلاس کے اہداف وغیرہ تعلق اور یکجہتی کا احساس پیدا کرتے ہیں۔ اس سے جذباتی طور پر محفوظ ماحول تشکیل پاتا ہے۔ اچھے اساتذہ طلباء کے نقصان دہ رویے، مثلا لڑائی جھگڑوں کو روکنے کے لیے سخت اقدامات کرتے ہیں۔ مؤثر استاد جانتا ہے کہ طلباء خود کو جذباتی اور جسمانی طور پر کم محفوظ تصور کرتے ہیں، وہ اس کے لیے خصوصی اقدامات کرتا ہے تاکہ محفوظ ماحول میں طلباء زیادہ سے زیادہ سیکھ سکیں۔ سکول منتظمین کے نقطہ نظر سے بہترین استاد کی خصوصیات۔ سکول کا معیار بہتر بنانے میں اساتذہ کا معیار انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کون سے عوامل ہیں جو کہ اساتذہ کے معیار کا تعین کرتے ہیں۔ ٹیچر فار ایکسیلنس کے عنوان سے شائع ہونے والے مضمون میں 15 قسم کی ایسی خصوصیات بیان کی گئی ہیں جو کہ سکول منتظمین اپنے اساتذہ میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ ذیل میں سکول منتظمین کے نقطہ نظر سے بہترین اساتذہ کی خصوصیات کا احاطہ کیا گیا ہے۔ نمبر 1 ہے جوش و جذبے کا اظہار۔ تدریس کے حوالے سے استاد میں جوش اور جذبے پایا جاتا ہو تو وہ طلباء کے لیے تعلم کو انتہائی دلچسپ بنا سکتا ہے۔ استاد جب صحیح معنوں میں بچوں کو سکھانے پر آمادہ ہوتا ہے تو وہ طلباء کو تعلم کے لیے ابھارنے کے لیے مختلف حکمت عملی اختیار کرتا ہے۔ جوش و جذبہ صرف کمرہ جماعت میں ہی مددگار ثابت نہیں ہوتا بلکہ کمرہ جماعت کے باہر بھی ٹیم ورک کا احساس پیدا کرنے کے لیے اہم کردار ادا کرتا ہے۔ نمبر 2 مواد کا مکمل علم۔ اساتذہ کو چاہیے کہ وہ اپنی مہارتوں کو بہتر سے بہتر بناتے رہیں۔ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ متعلقہ مضمون پر مکمل عبور حاصل کریں، نیز
اس شعبے میں ہونے والی پیش رفتوں سے متعلق بھی انہیں باخبر رہنا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو کنڈرگارٹن کو پڑھانا پڑے تو آپ کو چاہیے کہ ابتدائی بچپن کی تعلیم کے حوالے سے شائع ہونے والے تازہ شماروں کا مطالعہ کریں۔ اگر کیمسٹری کا مضمون پڑھانے کی ذمہ داری ملی ہے تو آپ کو اس مضمون کے حوالے سے منعقد ہونے والے سیمینارز میں شریک ہونا چاہیے۔ بدلتے رجحانات کا علم اساتذہ کی متعلقہ مضمون میں مہارتوں کو تقویت دیتا ہے۔ نمبر 3 ہے منظم اور پر اثر ہونا۔ منظم ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اساتذہ روزمرہ کے امور کو اپنے گرفت میں لانے کا ہنر سیکھیں۔ طلباء کے کام کو جمع کرنا، طلباء میں ضمنی و اعانتی تربیتی مواد تقسیم کرنا، انہیں مختلف اسائن میں تفویض کرنا، کمرہ جماعت کی خبروں کو زیر بحث لانا وغیرہ ایسے امور ہیں جو کہ اساتذہ کو باقاعدگی کے ساتھ انجام دینا پڑتے ہیں۔ ان امور کو استاد جب انتہائی مشاقانہ انداز میں انجام دیتا ہے تو کافی کم وقت صرف ہوتا ہے اور باقی ماندہ وقت وہ تدریس کے لیے بہتر طور پر استعمال کر سکتا ہے۔ نمبر 4 فعال انداز میں پڑھانا۔ فعال انداز میں پڑھانا، سخت محنت کرنے والے اساتذہ کی ہر جگہ تعریف ہوتی ہے۔ اچھے اساتذہ تدریسی ذمہ داریوں میں بڑے فعال انداز میں شریک ہوتے ہیں۔ وہ کمرہ جماعت کا چکر لگاتے ہیں اور ہر طالب علم کے رویے اور ان کی تعلیمی سرگرمیوں پر نظر رکھتے ہیں۔ نمبر 5 ہے اچھے رجحان کا اظہار۔ والنٹیئر کے مطابق روزانہ خوش مزاجی کا دامن تھامے رکھنا سب سے زیادہ حوصلہ مند فیصلوں میں سے ایک ہے۔ طلباء میں مثبت رویوں کے فروغ کے لیے ضروری ہے کہ ان کے سامنے مثبت رجحانات کے حامل نمونے پیش کیے جائیں۔ اس لیے استاد کو چاہیے کہ طلباء کے سامنے سوچ سمجھ کر بولیں اور آواز کی زیر و بم کا خصوصی خیال رکھیں۔ استاد کو چاہیے طلباء کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے انہیں مکمل احترام دیں، کسی کی تضحیک نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر 6 ہے کمرہ جماعت کا کامیاب انتظام قائم کرنا۔ استاد کو چاہیے وہ پہلے ہی دن سے کمرہ جماعت کے انتظام کا نظام قائم کرے، کیونکہ طلباء کے کام کے لیے نظم ضبط اور انتظامی ڈھانچے کا ہونا ناگزیر ہے۔ اساتذہ اپنے مستقل مزاجی اور غیر جانبداری کے اوصاف کے ذریعے طے شدہ قواعد و ضوابط پر زیادہ مؤثر انداز میں عمل درآمد کرا سکتے ہیں۔ نمبر 7 ہے پیس انسٹرکشن۔ تعلم کا سیکھنے کے مواقع کے ساتھ براہ راست تعلق ہوتا ہے۔ محض دیکھنے، سننے یا قطار میں کھڑے ہونے سے طلباء زیادہ نہیں سیکھتے، بلکہ انہیں صحیح تعلم خود کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ اساتذہ کو چاہیے کہ وہ سکھائے جانے والے کورسز کے تدریسی وقت کو مقرر کرنے کے لیے منصوبہ بندی کرے۔ نمبر 8 ہے لوگوں کے ساتھ تعلقات کی عمدہ مہارتیں قائم کرنا۔ پرائمری رپورٹ کارڈ میں اس وصف سے مراد دوسروں کے ساتھ بہتر انداز میں کام کرنا۔ اساتذہ میں دوسروں کے ساتھ مل کر بہتر انداز میں کام کرنے کی صلاحیت بدرجہ عدم ہونی چاہیے۔ استاد کے رویے کی جانچ دوسروں کے ذریعے ہوتی ہے اور تعلیم کا معاملہ تو لوگوں سے ہی متعلق ہے، اس لیے کامیاب استاد بننے کے لیے لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات استوار کرنے کی مہارت ناگزیر ہے۔ نمبر 9 ہے مائل بگفتگو ہونا اور صاف گوئی۔ اچھا استاد طلباء کے سامنے معلومات کو بڑے واضح انداز میں پیش کرتا ہے، اس کے جملے مختصر اور واضح ہوتے ہیں اور جہاں ضرورت محسوس ہو وہاں تفصیل کے ساتھ وضاحت کرتا ہے اور عملی مظاہرہ بھی پیش کرتا ہے۔ اساتذہ کو چاہیے کہ نئی معلومات پیش کرتے ہوئے واضح ہدایات جاری کریں۔ اس عمل میں وضاحت، خاکہ تشکیل دینا، خلاصہ پیش کرنا اور جائزہ لینا شامل ہے۔ کئی مرتبہ طلباء کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا سیکھ رہے ہیں اور اسے سیکھنا کیوں ضروری ہے، ایسے میں استاد کی جانب سے مکمل وضاحت ناگزیر ہوتی ہے۔ نمبر 10 ہے مؤثر انداز میں سوال کرنا۔ سوال کرنا تدریس کا بڑا مؤثر طریقہ ہے۔ تعمیری سوچ سوالوں کے ذریعے ہی تشکیل پاتی ہے۔ انفرادی طور پر اور پورے جماعت سے سوال پوچھے جا سکتے ہیں۔ جب براہ راست سوال پوچھنا ہو تو طالب علم کا نام پکار کر سوال پوچھیں۔ جواب کے لیے طلباء کو سوچنے کا وقت دیں۔ یہ وقفہ پوری جماعت کو سوال کا جواب سوچنے کا موقع دیتا ہے۔ نمبر 11 ہے اختلافی تدریس۔ ایسے ماحول میں پڑھانا جہاں طلباء کے سیکھنے کے انداز، ان کی شخصیات اور تعلم کی رفتار میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے، کسی بڑے چیلنج سے کم نہیں۔ ایسے ماحول میں استاد کو چاہیے کہ وہ مختلف تدریسی تکنیکوں کو ملا کر استعمال کرے، یعنی سمعی و بصری اعانات اور دیگر تدریسی تکنیکوں کو بدل کر بروئے کار لائے۔ مخصوص اسباق پڑھانے کے لیے یکساں مہارتوں اور خامیوں کے حامل طلباء کے چھوٹے گروپس بنا دینے چاہیے۔ نمبر 12 اپنی جماعت میں کامیابی یقینی بنانا۔ سیکھنے کے عمل میں کامیابی کی شرح بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ جب کسی طالب علم سے بار بار غلطیاں ہوتی ہیں تو وہ دل برداشتہ ہو جاتا ہے، اس سے طلباء کے رویے میں تبدیلی آتی ہے اور وہ ہمت ہار بیٹھتا ہے۔ محققین کے مطابق 80% کامیابیاں قابل قبول ہیں، یعنی 20% سے زیادہ ناکامیاں نہیں ہونی چاہیے۔ جب کوئی طالب علم کسی ٹاسک یا سرگرمی میں کامیاب نہ ہو سکے تو اسے مزید ہدایات دی جائیں۔
اور مشکل ٹاسک کو تھوڑا آسان کر دیا جائے تاکہ وہ اس پر مکمل مہارت حاصل کرنے کے بعد آگے بڑھے۔ نمبر 13 ہے طلباء سے بلند توقعات وابستہ کرنا۔ اچھی کارکردگی کے لیے طلباء کو یہ بتانا ضروری ہوتا ہے کہ استاد کو اس سے کیا توقعات وابستہ ہیں۔ کامیاب استاد طلباء کی محض شرکت پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ وہ ان سے بہتر کام کی توقع کرتا ہے۔ طلباء بھی ایسے استاد کو پسند کرتے ہیں جو طلباء سے بہترین کام کی توقع کرتے ہیں۔ نمبر 14 ہے خوشگوار ماحول تشکیل دینا۔ کمرہ جماعت کا ماحول کبھی بھی آسیب زدہ حویلی کی طرح نہ ہونے دیں۔ خستہ حال، تاریک اور اکتا دینے والا ماحول سیکھنے کی صلاحیتوں پر منفی اثرات مرتب کرتا ہے، جبکہ تازہ اور خوشگوار ماحول میں سیکھنے کی صلاحیتیں زیادہ بہتر انداز میں پروان چڑھتی ہیں۔ اس لیے استاد کو چاہیے کہ ایسا ماحول تشکیل دیں جس میں طلباء خود کو پرسکون محسوس کریں۔ نمبر 15 ہے لچک دار ہونا۔ تدریس کے لیے لچک ضروری ہے۔ استاد کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ دستیاب وقت اور وسائل کے مطابق تدریس میں تبدیلی لا سکیں۔ ایسا تب ہوتا ہے جب استاد کو طلباء کی ضروریات کا مکمل احساس اور ادراک ہو۔ ایسی صورت میں استاد معمول سے ہٹ کر طلباء کی مدد کرتا ہے، تاہم لچک کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ تعلیمی ڈھانچے ہی مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا جائے۔ نمبر 3 ہے استاد کی پیشہ ورانہ خوبیاں۔ استاد کی پیشہ ورانہ خوبیاں درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 تعاون و اشتراک۔ استاد مشترکہ ہدف حاصل کرنے کے لیے دوسروں کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے۔ نمبر 1 استاد اپنے ساتھیوں، انتظامیہ کے لوگوں، نگرانوں، معائنہ کار، معلموں اور طلباء کے والدین کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہوئے مندرجہ ذیل باتوں کا خیال رکھتا ہے۔ نمبر 1 وہ دوسرے کے محسوسات اور خیالات کو درخور اتنا سمجھتے ہوئے ان کی قدر کرتا ہے۔ نمبر 2 وہ مؤثر ترین زبانی و غیر زبانی ابلاغی مہارتوں کا اظہار کرتا ہے۔ نمبر 3 ہے دوسروں کے ساتھ لچک کا مظاہرہ کرتا ہے۔ نمبر 4 ہے وہ دوسرے سے فیڈ بیک اور تجاویز کی درخواست کرتا ہے۔ نمبر 5 ضرورت پڑنے پر وہ ساتھی اساتذہ، انتظامیہ، نگرانوں اور معائنہ کار معلموں کے ساتھ گفتگو کر کے شبہات اور تحفظات کو دور کرتا ہے۔ نمبر 6 ہے جائزہ نقطہ ہائے نظر کی وسعت کو وہ تسلیم کرتا ہے۔ 2 استاد تدریسی ٹیم کے رکن کی حیثیت سے طویل المدت نصابی اہداف معیارات کو حاصل کرنے کے لیے فعال کردار ادا کرتا ہے۔ اس سلسلے میں وہ مندرجہ ذیل اقدامات کرتا ہے۔ نمبر 1 زبانی اور غیر زبانی طور پر مؤثر ابلاغ کو یقینی بناتا ہے۔ نمبر 2 استاد تدریسی ٹیم کے رکن کی حیثیت سے طویل المدت نصابی اہداف معیارات کو حاصل کرنے کے لیے فعال کردار ادا کرتا ہے۔ اس سلسلے میں مندرجہ ذیل اقدامات کرتا ہے۔ نمبر 1 زبانی اور غیر زبانی طور پر مؤثر ابلاغ کو یقینی بناتا ہے۔ نمبر 2 خیالات اور مواد میں دوسروں کو شریک کرتا ہے۔ نمبر 3 انفرادی تعلیمی پروگرام کے لیے اپنے مشاہدات اور تجاویز مہیا کرتا ہے۔ نمبر 2 ہے ایمانداری اور یکجہتی۔ اساتذہ مندرجہ ذیل انداز میں بااعتماد اور پیشہ ور رویے کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ نمبر 1 ہے ایمانداری اور یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ نمبر 2 رازداری قائم رکھتے ہیں۔ نمبر 3 ساتھی، اساتذہ اور نگران حضرات کا اعتماد اور بھروسہ حاصل کرتے ہیں۔ نمبر 4 کورس اور فیلڈ کے تجربے پر مشتمل اسائنمنٹس کو مکمل کرتے ہوئے اصلی کام پیش کرتے ہیں اور جہاں مناسب ہو اپنے ذرائع کو سراہتے ہیں۔ نمبر 3 احترام۔ استاد مندرجہ ذیل صورتوں میں دوسروں کو عزت و احترام دیتا ہے اور ان کی قدر کرتا ہے۔ نمبر 1 خود کو پیشہ ورانہ انداز میں پیش کرتا ہے، یعنی اس کا لباس اور ابلاغ انتہائی پیشہ ورانہ ہوتا ہے۔ نمبر 2 ہے استاد ایسی گفتگو اور رویہ اختیار کرتا ہے جس میں زبان و ثقافت کا احساس کیا گیا ہو۔ نمبر 3 دوسروں کی قدر و منزلت کا احترام کرتا ہے۔ نمبر 4 کمرہ جماعت میں تمام طلباء بشمول ناقص کارکردگی اور معذوریوں کے حامل طلباء کی مختلف اور نوع ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نمبر 5 گروپ کے تاریخی تناظر سے پتہ چلنے والی شناخت کو تسلیم اور اس کی قدر کرتا ہے۔ نمبر 4 ہے سیکھنے کا عزم۔ استاد مندرجہ ذیل صورتوں میں اپنے اور طلباء کے تعلم کی قدر افزائی کرتا ہے۔ نمبر 1 استاد سکول یا کمرہ جماعت میں اپنے عزم و ارادے کے ساتھ تمام توانائیوں کو بروئے کار لاتے ہوئے تدریس و تعلم کا ممکنہ طور پر بہترین ماحول تشکیل دینے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سلسلے میں وہ ایسے منصوبے اور ہدایات دیتا ہے جن سے طلباء اپنی تعلیمی ضروریات کو پورا کرنے میں پوری طرح مشغول ہو جائیں اور جاری رہنے والی تشخیص کو تعلیمی عمل کا لازمی حصہ تصور کرتا ہے۔ نمبر 2 طالب علم کے تعلم کے حوالے سے پختہ عزم اور ارادے کا اظہار کرتا ہے۔ اس سلسلے میں
وہ تحقیق پر مبنی حکمت عملیوں کو نافذ کرتا ہے۔ نصاب، تدریس اور کمرہ جماعت کے انتظام کے حوالے سے مسائل کے حل تجویز کرتا ہے۔ ایسا مواد ڈھونڈتا ہے اور تخلیق کرتا ہے جو کہ طلباء کے تعلم کو بڑھا سکے۔ اپنی تدریس کو بہتر بنانے کے لیے ذرائع تلاش کرتا ہے۔ تدریسی عمل پر غور و خوض کرتا ہے اور اسے مؤثر بنانے اور مہارتوں کو تقویت دینے کے لیے اقدامات کرتا ہے۔ طلباء کو علم کی ماہیت اور نوعیت دریافت کرنے میں مشغول کرتا ہے۔ وہ کہانیوں، دانائی کی باتوں کو تلاش کرتا ہے اور تخلیقی علم پر خصوصی توجہ دیتا ہے۔ استاد اپنی کارکردگی اور رجحانات پر مندرجہ حوالوں سے غور کرتا ہے۔ وہ جائزے کی حکمت عملیوں پر غور کرتا ہے اور انہیں بہتر اور مؤثر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ مثبت انداز میں فیڈ بیک حاصل کرتا ہے اور اس کے مطابق اپنی تدریس میں تبدیلیاں لاتا ہے۔ استاد پیشے کے ساتھ اپنے اخلاص کا باقاعدگی کے ساتھ جائزہ لیتا ہے اور اپنا عزم متزلزل نہیں ہونے دیتا۔ تدریسی عمل اور طلباء کے رد عمل کا جائزہ لیتا ہے۔ بہتر نتائج کے لیے رائج تدریسی انداز میں تبدیلیاں لاتا ہے۔ نمبر 5 ہے جذباتی پختگی۔ استاد ہر صورتحال کے مطابق اپنے رویے کا مظاہرہ کرتا ہے۔ نمبر 1، استاد پر اعتماد ہوتا ہے اور اس میں جوش و ولولہ پایا جاتا ہے۔ اس کا اظہار مندرجہ ذیل صورتوں میں ہوتا ہے۔ استاد جوش اور جذبے کے ساتھ طلباء کو پڑھاتا ہے اور نفس مضمون کو واضح کر کے پیش کرتا ہے۔ استاد اپنی جسمانی حرکات و سکنات، لب و لہجہ، چہرے کے تاثرات اور براہ راست آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گفتگو کے ذریعے پر اعتمادی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ پیشہ ور ماہر تعلیم کے طور پر وہ اپنے پختہ عزم و ارادے اور بھرپور توانائیوں کا اظہار کرتا ہے۔ نمبر 2، استاد قابل بھروسہ، فرض شناس اور وقت کا پابند ہوتا ہے، یعنی وہ وقت سے پہلے یا وقت پر پہنچتا ہے، طے شدہ وقت کے اندر اپنی ذمہ داریاں پوری کرتا ہے اور توقعات پر پورا اترنے کی کوشش کرتا ہے۔ استاد طلباء کے لیے مطلوب سماجی مہارتوں اور کرداری اوصاف کا عملی نمونہ ہوتا ہے، یعنی استاد طلباء کے ساتھ شفقت و محبت پر مبنی باہمی رشتہ استوار کرتا ہے۔ طلباء کے رویوں اور رجحانات میں مطلوبہ تبدیلی لانے کے لیے عملی طور پر نمونہ سازی کرتا ہے۔ نمبر 6، قیادت اور ذمہ داری۔ استاد مندرجہ ذیل صورتوں میں آزادانہ انداز میں کام کرتے ہوئے احتساب، بھروسہ مندی اور درست فیصلوں کا عملی مظاہرہ کرتا ہے۔ نمبر 1، استاد سکول کی پالیسی اور روایات سے باخبر ہوتا ہے اور اسی کے مطابق عمل کرتا ہے اور اس سلسلے میں وہ سکول کا پالیسی بیان اور ہدایت نامہ حاصل کرتا ہے اور اس کا مطالعہ کرتا ہے۔ کمرہ جماعت سکول اور ڈسٹرکٹ کی قواعد و ضوابط اور پالیسیوں سے مکمل طور پر آگاہ رہتا ہے اور ان پر عمل کرتا ہے۔ روایتی اور غیر روایتی ماحول میں طلباء کو نصیحت کرتا ہے اور مفید مشوروں سے نوازتا ہے۔ اس سلسلے میں استاد طلباء کی فلاح کے تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھتا ہے۔ تعلیمی و کرداری مسائل کے معمولی اشارے کو بھی نظر انداز نہیں کرتا تاکہ مسئلہ بڑھنے سے قبل ہی اس پر قابو پا لیا جائے۔ طالب علم کی بات بغور سنتا ہے اور مفید مشوروں سے نوازتا ہے۔ جہاں مسئلے کے حل کے لیے کسی اور سے ملوانے کی ضرورت ہو تو وہ اس کا بھی اہتمام کرتا ہے۔ نمبر 3 ہے کام کے شیڈول کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ اس سلسلے میں استاد سبق پڑھانے اور دیگر ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے پہلے سے تیار ہو کر آتا ہے۔ اسباق کی منصوبہ بندی کے لیے ہر ہفتے اپنے نگران استاد کے ساتھ مشاورت کرتا ہے۔ استاد پیشہ ورانہ ظاہر اور وتیرے کی اہمیت کو بخوبی سمجھتا ہے، اس لیے وہ پیشے کی مناسبت سے سادہ مگر باوقار لباس پہنتا ہے، مثبت رجحان کا مظاہرہ کرتا ہے، پیشہ ورانہ انداز میں گفتگو کرتا ہے۔ نمبر 5 ہے سکول یا کمرہ جماعت میں پروگرامز اور نئی روایات متعارف کراتے ہوئے قابل قبول انداز میں پہل کرتا ہے۔ اس سلسلے میں وہ فیکلٹی میٹنگ میں ساتھی اساتذہ کی آراء حاصل کرتا ہے۔ طلباء کی تدریسی، نصابی اور کرداری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے نگران استاد اور تدریسی عملے کے دیگر ارکان کے سامنے مفید تجاویز پیش کرتا ہے۔ بل اینڈ میلنڈا گیٹس MET پروجیکٹ کی رپورٹ کے مطابق، یعنی 2009 کی رپورٹ کے مطابق مندرجہ ذیل 4 اشارے ایسے ہیں جس سے استاد کی پیشہ ورانہ تدریس کی پہلے سے پیش گوئی کی جا سکتی ہے۔ نمبر 1 ہے ریاستی سطح پر ہونے والے امتحانات میں طلباء کو کامیابی دلانے والے استاد کا شاندار ماضی اس بات کو تقویت دیتا ہے کہ وہ آئندہ بھی اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے طلباء کو اعلیٰ کامیابی دلائے گا۔ نمبر 2 ہے استاد کی مثبت یا منفی اقدار کی تاریخ سے بھی یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے طلباء دوسری کلاسز میں کیسی کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے۔ نمبر 3 سرکاری امتحان میں اعلیٰ ترین اضافی قدری سکور والے اساتذہ سے امید واسق ہوتی ہے کہ وہ ریاضی کے تصورات کو سمجھنے، ناظرہ اور جامع تحریر پیش کرنے میں طلباء کی بھرپور مدد کر سکیں گے۔ چوتھا اور آخری اشارہ استاد سے پڑھنے کا تجربہ ہے۔ استاد سے اکتساب فیض کرنے والا ایک اوسط درجے کا طالب علم بھی بتا سکتا ہے کہ تدریس کس حد تک مؤثر تھی۔ تو میرے معزز سامعین و ناظرین طلباء، اگر آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہے تو آپ
سے میری گزارش ہے کہ میرے اس چینل اردو ادب اور ادب کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ آگے آنے والی ویڈیوز آپ کو آسانی سے مل سکیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد، والسلام۔